نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک حاکم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ اس حدیث کی صرف وضاحت کے طور پر تشریحاً کچھ الفاظ بیان کر لیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک شخص ایسا تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے گھر کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو چھوڑ دیا اور دور دراز چلا گیا، اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا کہ چاروں طرف پانی تھا اور درمیان میں صرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ٹیلہ نما تھی۔ یہ وہاں پہنچ گیا اور اس کے ارد گرد پانی ہی پانی تھا، اور اس ٹیلے کے اوپر کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر ایک انار کا درخت لگا دیا اور وہاں پر ایک انگلی کی مقدار چشمہ جاری کر دیا۔ تو یہ دن رات 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اس چشمے سے پانی پیتا تھا اور دن اور رات میں ایک انار کا پھل کھاتا تھا۔ اس شخص نے اسی حالت کے اندر 500 سال گزار دیے، اور جس وقت مرنے کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں اس کو موت بھی عطا فرما دی۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس شخص کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ کہے گا نہیں نہیں اللہ، بلکہ مجھے میری عبادت کے بدلے میں جنت میں داخل کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ یہ کہے گا نہیں نہیں اللہ، میری عبادت کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کیجئے۔ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ کہے گا اے اللہ، میری عبادت کے بدلے میں مجھے جنت میں داخل کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میری نعمتوں کا اور اس کی عبادت کا اے فرشتوں موازنہ کرو۔ جب سب سے پہلے اس کی عبادت کا موازنہ اس شخص کی بینائی سے کیا جائے گا تو اس کی 500 سال کی عبادت تو اس بینائی کے بدلے میں چلی جائے گی، پھر سماعت، پھر گویائی، پھر ہاتھ، پھر پاؤں، اور پھر جسم کے ہر عضو کا جب بدلے کا کہا جائے گا، اور پھر اس پھل کا، اور پھر بعد میں پانی کا جب موازنہ کیا جائے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے موازنے میں دینے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میرے عدل کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرے گا کہ اے اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں گئی وہ تیری عبادت؟ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس وجہ سے میرے بھائی، کسی بھی مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی عبادت اور اپنی نیکی کی گھمنڈ میں آ کر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ جنت میں تو سب ہی اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔